قرآن مجید میں سورہ حدید اس اعتبار سے نہایت عظیم صورت ہے، نہایت عظیم صورت ہے کہ وہاں یہ آیت بھی بہت ہی شاندار انداز میں آئی ہے، متاع الغرور والی، خاصی طویل آیت بن کر آئی ہے۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا، 4 جگہ تو حیات دنیاوی کو کہا گیا ہے صرف لہو و لعب یا لعب و لہو، لیکن یہاں جو ہے آیت نمبر 20، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو و زینت و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال والاولاد۔ 5 الفاظ کے حوالے سے اس حیات دنیاوی کے کچھ حقائق بیان کیے گئے۔ عام طور پر سرسری طور پر لوگ گزر گئے ہیں، محاورتاً جب بھی آتا ہے معاملہ لہو و لعب، لعب و لہو، وہ تو 4 جگہ ہے، یہاں 3 الفاظ مزید آئے ہیں، اور ترکیب کیا، پہلے لعب ہے پھر لہو ہے۔ سورہ عنکبوت میں لہو و لعب یہ در حقیقت ایک طرح سے محاورے کی شکل اختیار کر گیا، تماشا اور کھیل، لیکن نہیں، یہاں ترتیب کچھ اور ہے۔ اس پر اگر آپ غور کریں گے تو یہ ایک عجیب سا نقشہ سامنے آتا ہے، حیات دنیاوی کے 5 ادوار، جن میں سے ہر دور میں ایک شے انتہائی اہم ہوتی ہے، توجہ کا مرکز بنی ہوتی ہے۔ ابتدائی دور ہے، بالکل بچہ بھی ہے، کھیل، بس لعب، اس کے سوا اسے کوئی زندگی سے سروکار ہی نہیں، زندگی کے تلخ حقائق ابھی اسے معلوم نہیں، بھوک لگی تو رو پڑے، ماں نے دودھ پلانا ہے، کھلانا ہے، ان سے تو کچھ نہیں کرنا اسے، وہ لعب، کھیل۔ لیکن تھوڑا سا آگے چلتے ہیں، ٹین ایجر سٹیج میں جب داخل ہوتا ہے آدمی، تو اب وہ نرا کھیل، معصومانہ کھیل نہیں رہتا، اس میں تلذذ، سینشول گریٹیفیکیشن کا عنصر شامل ہو جائے۔ اب اس میں کہا لہو، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو۔ ذرا آگے بڑھیے تو انسان پر سب سے زیادہ دھن سوار ہو جاتی ہے، بناؤ سنگھار، میرا لباس فیشن کے مطابق ہو، کہیں ایسا نہ ہو مذاق اڑے۔ اپنے لباس کے بارے میں بہت کانشیس ہوگا، اپنے ہیئر کٹ کے بارے میں بہت کانشیس ہوگا، ہر چیز کے بارے میں بہت کانشیس۔ زینت، بناؤ سنگھار، آرائش، زیبائش۔ اس سے ذرا آگے گئے، تکاثر فی الاموال والاولاد، تفاخر بینکم۔ یہ سمجھیے کہ تقریباً 30 برس کی عمر جب انسان کی ہوتی ہے، اب فخر، تفاخر، یا دولت پر فخر ہوگا، یا نسب پر فخر ہوگا، یا اپنی کسی سیاسی حیثیت پر فخر ہوگا، اپنی چودراہٹ پر فخر ہوگا۔ تفاخر بینکم، جسم میں جان میں چونکہ توانائی ہوتی ہے، قوت ہوتی ہے، لیکن اس کے بعد جب عمر ڈھلی، بڑا ریئلسٹک ہو جاتا ہے انسان۔ پھر یہ جو 4تھی سٹیج تھی، اس میں تو یہ کہ مونچھ نیچی نہ ہو، چاہے سب کچھ میں اپنا خرچ کر دوں، داؤ پہ لگا دوں، لیکن مونچھ نیچی نہیں ہوگی۔ آخری سٹیج وہ ہوتی ہے کہ پھر ہوکا لگ جاتا ہے آدمی کو، تکاثر فی الاموال والاولاد، مال اور اولاد کی کثرت کثرت کثرت۔ اب یہ ہوتا ہے کہ مونچھ نیچی کیا، مونڈ بھی دی جائے تو کوئی حرج نہیں، مال آنا چاہیے، ویری ریئلسٹک۔ اور اسی حال میں انسان ہوتا ہے، آخری پارے کی صورت نے پھر اس میں ایڈ کر کے اس کے اوپر مہر لگا دی، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ یہ تکاثر جو ہے پیچھا نہیں چھوڑتا، اتنی دولت بھی ہے کہ آپ کی 10 نسلیں کھا سکے اطمینان سے بیٹھ کر، تب بھی صبر نہیں۔ بڑے میاں کی ٹانگیں جو ہے وہ قبر میں لٹکی ہوئی ہیں، لیکن تکاثر جو ہے، تکاثر مال، وہ پیچھا نہیں چھوڑتا۔ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ قبروں تک جاؤ، قبر میں اتار دیا جائے، جب تک ٹانگیں صرف لٹکی ہوئی ہیں اس وقت تک نہیں۔
اس کے بعد تشبیہ دی ہے کہ یہ حیات دنیاوی کا جو ایک سائیکل ہے، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد. اب اس کو کمپیئر کیا ہے پلانٹ کنگڈم میں جو سائیکل چل رہا ہے. یہ ہمارا سائیکل ہے 60-70 برس کا. بچہ پیدا ہوا، خوشیاں منائی گئی، پھر وہ لڑکپن سے، پھر ٹین ایجر سٹیج سے، پھر جوانی ہے، پھر ادھیڑ عمر ہے، اور پھر بڑھاپا ہے، اور پھر قبر میں اتارا جانا ہے. لیکن یہ کہ پلانٹ کنگڈم میں سائیکل چلتی ہے. کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما. یہ 4 سٹیج ہیں. جیسے بارش برستی ہے تو سبزہ نمودار ہوتا اور کاشتکار کو بڑا اچھا لگتا ہے. اس نے بیج بویا تھا، اس نے محنت کی تھی، اس نے ہل چلایا تھا. اعجب الکفار نباتہ، اس کو بہت اچھا لگتا ہے، دل باغ باغ ہو جاتا ہے. جیسے آپ کے یہاں بیٹا ہوا، پوتا ہوا، خوشیاں مناتے ہیں. کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج، پھر وہ فصل اپنی پوری قوت کو پہنچتی، فصل لہرا رہی ہے. فتراہ مصفرا، پھر وہ زرد ہو جاتی ہے. وہ ہریاول اب ختم ہوئی، اب فصل پک گئی ہے، اب وہ زردی پر آ گئی ہے. ثم یکون حطاما، پھر وقت آتا ہے اگر وہ خضرو گھاس ہے تو پھر وہ چورا چورا ہو کر پھر وہ مٹی میں مل جاتی ہے. اور اگر فصل ہے تو کھیتی کٹ گئی، اس کے بعد کیا رہ گیا وہاں؟ وہ چورا ہی رہ جاتا ہے باقی. یہ لائف کا سائیکل چل رہا ہے، 3 مہینے کا ہو، 4 مہینے کا ہو. یہ ہے پلانٹ کنگڈم کا. وہ ہے سائیکل انسانی زندگی کا. اب فرمائی ٹیپ کی بات جو ہے، وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ. دیکھو دنیا کی زندگی تو ان سٹیجز سے ہو کر گزر ہی جاتی. جو پیدا ہوا ہے اس پر بڑھاپا بھی آئے گا، موت بھی. کل نفس ذائقۃ الموت، جو سورہ آل عمران کی 185ویں آیت کا پہلا جملہ تھا. ہر انسان کو جو پیدا ہوا موت آ گئی. اب یہ ہے کہ وہ کہیں آپ نے محل میں گزار لی زندگی، کسی کٹیا میں گزار لی زندگی، کسی کی فٹ پاتھ پر گزر گئی زندگی. زندگی گزر جاتی ہے، گزرتی ہے، اور ان 5 سٹیجز میں سے ہو کر گزرتی ہے. آپ گندی گلیوں میں بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھتے ہیں، وہ بھی کھیل رہے ہوتے، نالیوں کے پانی کے اندر کھیل رہے ہوتے، ان کا بھی کھیل ہے. گندے جوہڑ میں کھیل رہے ہوتے. وہ تو ہے زندگی کی وہ سٹیج جو ہے کھیل کی ہے. کسی کے پاس بڑے قیمتی کھلونے ہیں، ان سے کھیل رہا ہے، کوئی اس طرح گلی ڈنڈا کھیل رہا ہے یا کچھ اور کھیل رہا ہے. لیکن وہ 5 سٹیجز تو آئیں گی. اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما وفی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان. آخرت میں جا کر یہ بائیفرکیشن ہو جانی ہے، یا تو شدید عذاب اور یا اللہ کی مغفرت اور رضا. Now the choice is yours. اما شاکرا و اما کفورا، فیصلہ تم خود کرو. وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور. یہاں بھی آخری الفاظ وہ ہے کہ دنیا کی زندگی دھوکے کے سوا کچھ نہیں. کیوں؟ اگر تو دنیا کی زندگی میں گم ہو گئے، جیسے کہ اقبال نے کہا ہے کہ کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے، اور مومن کی یہ پہچان کے گم اس میں ہے آفاق. دنیا میں رہو، طالب دنیا نہ بنو، طالب عقبہ، طالب آخرہ. دنیا میں رہو، برتو، استعمال کرو، تمہارے لیے پیدا کیا گیا بھائی، برتو. متاع ہے، برتنے کی شے ہے. حلال اور حرام کی پابندیاں سامنے رکھو، باقی برتو. مطلوب یہ نہ ہو، مقصود یہ نہ ہو، مطلوب آخرہ ہو. انما الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ. منزل وہ رہے، مستحضر رہے، سامنے رہے کہ میں تو اجنبی ہوں، یہاں یہ میرا وطن نہیں ہے. دنیا سجن المومن و جنت الکافر. جیسے کسی پرندے کو کسی پنجرے میں بند کر دیا گیا ہو، اس طرح ہمیں اس دنیا میں بھیج دیا گیا. اللہ کی مرضی، اس نے بھیجا ہے.
جب تک وہ چاہتا ہم رہیں گے یہاں، لیکن ہمارا دل یہاں نہیں لگے گا. بازار سے گزرا ہوں، خریدار نہیں ہوں، طالب دنیا نہ، تب تو یہ کوئی دھوکے کا سودا نہیں، قطعاً نہیں، بالکل نہیں. حضور نے خود فرمایا مجھے تمہاری اس دنیا میں سے فلاں فلاں چیزیں بہت پسند ہیں، اور کس قدر ریئلسٹک ہیں. آپ نے عورتوں کے بارے میں فرمایا مجھے اس دنیا سے پسند ہے عورت. کوئی تصنع اور کوئی بھی تکلف اور کوئی خلاف فطرت بات نہیں کی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آنکھوں کی ٹھنڈک میری نماز میں ہے، مجھے خوشبو پسند ہے. عورت کی طرف بھی آپ کا رجحان تھا. قرآن مجید میں آتا ہے نا اے نبی اب کوئی اور نکاح آپ نہیں کریں گے. وَلَوْ أَعْجَبَتْكَ حُسْنُهُنَّ، چاہے ان کا حسن جو ہے وہ آپ کو اچھا لگے، اب اجازت نہیں ہے مزید، بس فل سٹاپ. جتنے نکاح ہو چکے. تو یہ دنیا کو حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم دنیا پر سوار رہو، دنیا کو اپنے اوپر سوار نہ ہونے دو. بس بات صرف یہ ہے. کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے. اسی لیے سورہ کہف کا ایک مرکزی مضمون ہے، پہلے رکوع میں بات آتی ہے اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِینَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. ہم نے اس دنیا پر جو کچھ ہے، یہ اسکائی اسکریپرز بن گئے ہمارے زمانے میں، اور یہ شاندار بلڈنگز ہیں، اور یہ کچھ ہے، ہم نے زینت اور زیبائش اور آرائش بنا دیا ہے تاکہ آزمائیں. انہی کے حسن کے شکار ہو جاتے ہو اور ان کے پرستار بن کر رہ جاتے ہو. رخ روشن کے آگے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں ادھر جاتا ہے دیکھیں یا ادھر پروانہ آتا ہے. پھر بھی اللہ ہی کے عاشق بنے رہو، اللہ ہی سے محبت کرو تو کامیاب ہو گئے. دنیا کو برتو. اگر دنیا یہ عروس ہزار داماد جو ہے اگر کہیں یہ محبوبہ بن گئی تو ختم. اچھا دیکھیے اس سورہ حدید میں اب یہ دنیا کی حقیقت کو اس طرح بیان کر کے دو نتیجے جو اس سے نکلتے ہیں ان کو علیحدہ علیحدہ بیان کر دیا. ایک نتیجہ جو میں بیان کر چکا، رہبانیت، ترک دنیا، اس کی نفی کرتے ہوئے فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَآتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ. اصل مضمون یہ تھا جس کے لیے تمہید اتنی لمبی باندھی. ہم نے نوح کو بھیجا، ابراہیم کو بھیجا، ان کی اولاد میں ہی نبوت اور کتاب رکھ دی. پھر ان کے نقش قدم پر ہم نے اٹھایا عیسیٰ ابن مریم کو، انہیں انجیل دی، اور جو لوگ ان پر ایمان لائے ان کے دلوں میں رحمت اور رافت کے جذبات پیدا کر دیے، انسانی ہمدردی. حضرت عیسیٰ کا جو اپنا مزاج تھا، ظاہر بات ہے کہ آپ کے حواریین اور آپ پر ایمان لانے والوں میں اسی کا ایک عکس پیدا ہونا تھا، لہذا وہ ایک خاص کیفیت. لیکن فرمایا ایک شے کیوں انہوں نے بدعت کے طور پر ایجاد کر لیا، وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ. رہبانیت کی انہوں نے بدعت ایجاد کر لی، یہ انہوں نے کی ہے، ہم نے یہ ان پر فرض نہیں کی تھی. یہ ہے وہ منفی نتیجہ. گریز، خانقاہوں میں جا کر بیٹھ جاؤ، موناسٹسزم، تجرد کی زندگی گزارو. نتیجہ اس کا کیا نکلتا ہے کہ بظاہر راہب اور راہبائیں رہ رہی ہیں اور رہ رہے ہیں، اور اندر جو حرام کاری کے بازار چل رہے ہیں، اور تہخانوں کے اندر حرامی بچوں کی قبروں کے قبرستان بنے. ہسٹری آف کرسچین موناسٹسزم پر کتابیں پڑھ لیجیے، خود انہوں نے اپنے سارے جو ہیں بخیے ادھیڑ کر خود رکھ دیے. یہ رہبانیت یہ اسلام کا راستہ نہیں ہے. احادیث کے حوالے سے میں آپ کے سامنے پہلے بیان کر چکا ہوں. میں بعد میں تھوڑا سا عرض کروں گا کہ ہمارے ہاں بھی یہ رسم کیوں آئی اور کیسے آئی. الحمدللہ اس درجے میں نہیں آئی جس درجے میں کہ کرسچینٹی میں آئی ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، لیکن کسی درجے میں اگر آئی ہے تو کیوں آئی ہے یہ میں بعد میں عرض کروں گا. لیکن اس کا مل حیات الدنیا الا متاع الغرور کا دوسرا نتیجہ کیا ہے؟
پہلا نتیجہ تھا گریز کا، پسپائی کا، فرار کا، معاشرے سے نکل بھاگنے کا، تاکہ معاشرے میں اشرار کھل کھیلیں، جو چاہے کریں۔ ایک راستہ یہ ہے، ترک دنیا کے معنی ہیں ترک لذات دنیاوی، آسائشوں کو ترک کرنا، سختیاں جھیلنا، کس لیے؟ تاکہ دنیا سے ظلم کا خاتمہ، باطل کا تختہ الٹ دیا جائے، ظلم کا استیصال۔ ظاہر بات ہے ظالم آسانی سے ظلم نہیں چھوڑے گا، ایکسپلائٹر واعظ و نصیحت سے اپنے ایکسپلائٹیشن سے باز نہیں آئے گا۔ شاذ ہوتے ہیں اس طبقے کے اندر بھی یقیناً کچھ سلیم الفطرت لوگ ہوتے ہیں، جیسے طبقہ اشرافیہ سے تھے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سلیم الفطرت انسان تھے، وہ کوئی غلاموں کے طبقے سے تو نہیں تھے، کوئی فقراء کے مساکین کے طبقے میں سے نہیں تھے، اونچے طبقے میں سے تھے، عشرہ مبشرہ اکثر و بیشتر اس طبقے سے تھے۔ لیکن بائی اینڈ لارج وہ جو طبقہ ہوتا ہے، یا تو وہ اپنے جبر اور استبداد کا تخت جو ہے جما کر بیٹھا ہوا لوگوں کی گردنوں کے اوپر، پولیٹیکل ریپریشن ہے، یا اکنامک ایکسپلائٹیشن ہے، استحصال۔ محنت لوگ کریں، کھائیں گے ہم، عیش ہم کریں گے، محنت کسان کریں جا کے کھیت میں، ہم لے آئیں گے اپنا حصہ اور عیش کریں گے۔ یا کوئی سوشل ڈسکریمنیشن ہے، یہ اونچا ہے یہ نیچا ہے، یہ تو پیدا ہی ہوا ہے شودر، یہ اس سے نکل ہی نہیں سکتا، اور یہ پیدا ہوا برہمن تو اونچا ہے۔ اس تینوں قسم کے ظلم، اس کا خاتمہ کرنا، اس کے لیے جد و جہد کی ضرورت ہے، جہاد کی ضرورت ہے، قتال کی ضرورت ہے، اور جہاد و قتال آپ نہیں کر سکتے جب تک کہ لذات دنیاوی سے کنارہ کشی نہ کریں، جب تک کہ اپنی بیلٹ کو ٹائٹ نہ کریں، جب تک کہ اپنی ضروریات زندگی کو کم نہ کریں۔ ضروریات زندگی کم کریں گے تو تفریغ الاوقات ہوگا، جو تبلیغی بھائیوں کی اصطلاح ہے بہت اہم، اپنے وقت کو فارغ کر سکیں گے۔ اس وقت کو فارغ کریں گے تو پھر وہ جد و جہد، وہ محنت، وہ جہاد، اس کے لیے آپ کے پاس وقت ہوگا، اس کو آپ لگا سکیں گے۔ پھر اس میں جب سخت سے سخت منزلیں آئیں گی تو اس میں میدان میں مقابلہ بھی ہوگا، جان کی بازی بھی کھیلنی پڑے گی، اس میں قید و بند کا وقت بھی آ سکتا ہے۔ 3 برس تک اگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پورے خاندان بنی ہاشم کے ساتھ بدترین اسیری سمجھ لیجئے شیب بنی ہاشم میں جو رہے، یہاں تو اسیروں کو آپ راشن تو دیتے، کھانا تو دیتے، وہاں تو اصل جو ہے وہ تو دونوں طرف سے گھاٹی کا منہ بند کر دیا گیا تھا، سیل تھی کہ کوئی شے جو ہے وہ جانے نہ پائے۔ 3 برس، جس میں کہ وہ وقت بھی آیا ہے کہ سوکھے ہوئے چمڑے ابال ابال کر اس کا پانی جو ہے بلکتے ہوئے بچے، پھول جیسے بچے بنی ہاشم، ان کے حلق میں ٹپکایا گیا ہے، اور کچھ نہیں۔ کچھ تھے لوگ، حکیم بن حزام جیسے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بعد میں ایمان بھی لے آئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چونکہ وہ قریبی رشتہ دار تھے، وہ پہاڑ کو کراس کر کے چوٹی پر سے اتر کر کچھ کبھی کبھی کھانے پینے کی چیز پہنچا دیتے تھے۔ یہ سارے مراحل آئیں گے۔ یہ جو ہے یہ مثبت ہے، ترک دنیا وہ نہیں۔ ترک دنیا سے مراد دنیا کی لذتوں سے، دنیا کی آسائشوں سے، ان سے آدمی اپنے آپ کو پیچھے ہٹائے، ان کو چھوڑے، ان کو ترک کرے، تاکہ اپنا وقت، اپنا مال، اپنی صلاحیتیں صرف کر سکے۔ کس کام کے لیے؟ اب اس کے لیے دیکھیے آیت نمبر 25 ہے یہ سورہ حدید کی۔ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا واضح چیزوں کے ساتھ۔ بینات، بینہ وہ شے جو از خود ظاہر ہو۔ آفتاب آمد، دلیل آفتاب، جب سورج طلوع ہو گیا وہ خود اپنے وجود پر دلیل ہے، اس کے لیے کسی اور اضافی دلیل کی ضرورت نہیں کہ سورج موجود ہے، وہ تو ہے، سب کو نظر آ رہا ہے۔ تو بینات سے مراد معجزے بھی ہیں، اور وہ تعلیم جو ہے بنیادی دین کی، کہ جو فطرت انسانی کی جانی پہچانی ہوئی شے، دونوں پر اس کا اطلاق ہو جائے گا۔ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات،
وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ، اور ہم نے ان کے ساتھ کتاب اتاری، میزان اتاری۔ یہ سب کچھ کس لیے کیا؟ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگ عدل پر قائم ہوں۔ یہ ہے سول آبجیکٹو۔ یہ نہیں بس ہماری کتاب پڑھ لیا کرے، ختم قرآن ہو گیا، اللہ اللہ دعا مانگ لی، چھٹی۔ قائم کرو اس کو، وہ میزان عدل نصب کرو، ہر ایک کو وہی تل کر ملے جو اس کا حق ہے، اور ہر ایک سے وہ لیا جائے کہ جو اس کے ذمہ واجب ہے۔ اگر یہ نہیں تو بابا پھر سب کہانیاں ہیں، شریعت اور دین اور نماز اور روزہ اور حج، کوئی حیثیت ان کی نہیں۔ اچھی طرح سن لیجئے میری بات، قرآن مجید میں کہلوایا گیا حضور سے، قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم۔ اے نبی ان سے کہہ دیجئے، اے کتاب والو تمہاری کوئی حیثیت ہی نہیں، ہماری نگاہوں میں تمہارا کوئی مقام ہی نہیں، جب تک کہ تم قائم نہیں کرتے تورات کو اور انجیل کو اور جو کچھ کے نازل کیا گیا تمہاری طرف، تمہارے رب کی طرف سے۔ قائم کرو، پھر آؤ ہم سے بات کرو، ہم سے دعا کرو، ورنہ دفع ہو جاؤ۔ Nothing doing. They don't care for you. لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم۔ اب قانون خداوندی تو بدلتا نہیں ہے، نہ فرام پرسن ٹو پرسن، نہ فرام نیشن ٹو نیشن، نہ فرام امہ ٹو امہ، اٹل ہے۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا۔ سنت اللہ تو ایک ہے۔ اب اس آیت کو ذرا پڑھیے، قُلْ يَا أَهْلَ الْقُرْآنِ لَسْتُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ حَتَّىٰ تُقِيمُوا الْقُرْآنَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ۔ کہہ دو اے محمد کہ اے قرآن والو تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے ہمارے سامنے جب تک کہ تم قرآن کو قائم نہیں پڑھ لو اور اس کے قرات کے مقابلے منعقد کرا لو اور سونے کے تاروں سے اسے لکھ لو اور اس کو جو چاہو کر لو، کوئی حیثیت نہیں۔ قائم کرو اس قرآن کو، اس کے نظام کو، اس کے قانون کو، جو حضرت ابوبکر نے فرمایا تھا، پہلا خطبہ جو دیا ہے آپ بیعت خلافت کے بعد، تم میں ہر قوی میرے نزدیک ضعیف ہوگا جب تک کہ اس سے حق وصول نہ کرے، اور ہر ضعیف قوی ہوگا جب تک کہ اسے اس کا حق دلانا۔ سورہ شورى میں حضور سے کہلوایا گیا، قل وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، مجھے یہ حکم ہوا ہے کہ میں تمہارے مابین عدل قائم۔ میں واعظ بن کر نہیں آیا، میں بدھ مت کے بھکشو بنانے کے لیے نہیں آیا تمہیں۔ ہاں، انقلابی عمل میں ایک مرحلہ آتا ہے، بدھ مت کے بھکشو بننا پڑتا ہے کچھ عرصے کے لیے، تیاری کا مرحلہ، وہ میں ابھی بعد میں ذرا بیان کر دوں، لیکن مستقل نہیں ہے یہ بدھ مت کے بھکشو۔ یہ بدماش جس طرح چاہیں کھل کھیلیں، ظالم جس طرح چاہیں لوگوں پر ظلم کرتے رہیں، تشدد اور جبر کا جس طرح سے چاہے معاملہ کرے، استحصالی نظام جس طرح ہوتا ہے چلتا رہے۔ شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ میں، انسانوں کی عظیم اکثریت ڈھور ڈنگر بن جائے، صبح سے لے کے شام تک کمر توڑ دینے والی مشقت کے بعد بمشکل 2 وقت کی روٹی ملتی ہو، اس کا کبھی خیال اسے اللہ کا آئے گا؟ کبھی اللہ سے لو لگا سکے گا؟ دنیا نے تیری یاد سے بیگانہ کر دیا تو اس سے بھی دل فریب ہے غم روزگار کے۔ اس لیے حضور نے فرمایا، کاد الفقر ان یکون کفرا، یہ فقر جو ہے یہ تو انسان کو کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ عدل قائم کرو۔ تو دیکھیے یہ آیت انتہائی گمبھیر آیت ہے قرآن مجید کی سورہ حدید کی، جس طرح وہ آیت متاع الغرور والی جس شان کے ساتھ سورہ حدید میں آئی ہے، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما وفی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور۔ لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلنا چاہیے؟ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات،
وَأَنزَلْنَا مَعَهُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ. Now prepare for the shock. میرے نزدیک، میرے علم کی حد تک شاید دنیا کی کوئی انقلابی کتاب نہ ہو جس نے اس قدر عریاں طور پر کھل کر یہ کہا ہو کہ ظالموں کی سرکوبی کرو، کچلو ان کے سر. وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، ہم نے لوہا بھی اتارا ہے. ایک وقت آتا ہے ظلم نہیں ختم ہوتا جب تک کہ لوہے کی طاقت ہاتھ میں نہ آئے. انزلنا الحدید، ہم نے صرف کتاب ہی نہیں اتاری ہے، لوہا بھی اتارا ہے. فیہ باس شدید، اس میں جنگ کی صلاحیت ہے. ومنافع للناس، لوگوں کے لیے کچھ اور منفعتیں بھی ہیں. کوئی توا، پرات، چمٹا یہ بھی بنا لو، ٹھیک ہے، لیکن اصلاً یہ اسلحہ کے لیے. وانزلنا الحدید، اسی تو سورہ حدید کا نام حدید ہے. فیہ باس شدید ومنافع للناس ولیعلم اللہ من ینصرہ ورسلہ بالغیب. اللہ دیکھنا چاہتا ہے کون ہے اس کے وفادار بندے جو اس لوہے کی طاقت کو ہاتھ میں لے کر مدد کرتے ہیں اس کی اور اس کے رسولوں کی غیب میں ہونے کے باوجود. ان اللہ قوی عزیز، ویسے اللہ قوی ہے، عزیز ہے، آنے واحد میں کفر کو ختم کر دے جب چاہے، آنے واحد میں ظالموں کا ظلم جو ہے وہ ختم کر کے رکھ دے. وہ سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن پھر تمہاری آزمائش کیسے ہوگی؟ کیسے معلوم ہوگا ہوز ہو، کس کا کیا مقام تھا، کس کے پاس کتنا یقین کا سرمایہ تھا، کس کے ایمان کی گہرائی اور گہرائی کا کیا عالم تھا، کس نے ہمارے دین کے لیے کیسی کیسی قربانیاں جھیلی ہیں. یہ ہے ترک دنیا جو موسٹ پروفاؤنڈ ہے، نتیجہ خیز ہے، خیر کو وجود میں لانے کے لیے ہے. لیکن اس کی مثالیں موجود ہیں. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ ایام جاہلیت میں کہا جاتا ہے ان کا جوڑا جو ہے شام سے تیار ہو کر آتا تھا. جیسے کبھی مشہور ہے کہ پنڈت نہرو کا بھی کپڑے سل کر آتے تھے پیرس سے. موتی لال نہرو کا بیٹا، اور موتی لال نہرو وہ تھا کہ وائس رائے کی پہلی کار آئی ہے ہندوستان میں تو دوسری کار موتی لال کی آئی. اس کا بیٹا، اس کے کپڑے پیرس سے سل کر آتے. مصعب بن عمیر کے کپڑے شام سے تیار ہو کر آتے، اور وہ ہمیشہ عطر میں بسے ہوئے ہوتے تھے. یہاں سے گزر گئے، معلوم ہوا کہ پوری گلی جو ہے وہ مہک اٹھی. معلوم ہو جائے کہ مصعب گزرا یہاں سے. ایمان لائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. باپ فوت ہو چکا تھا، اس کی چھوڑی ہوئی دولت تھی، ماں تھی، لیکن وہ خاندان کا نظام، چچا تھا سربراہ، وہ بدترین کافر. اس نے پہلے سمجھایا ہوگا 100 طریقے آزما کے، پھر آخری بار اس نے آزمایا کہ جس دولت کے اوپر تم عیش کر رہے ہو تمہارے مشرک باپ کی دولت ہے، نکل جاؤ گھر سے. انہوں نے سمجھا تھا جیسے سورہ صافات میں آتا ہے فارادوا بہ کیدا فجعلناہم الاسفلین. انہوں نے حضرت ابراہیم کے بارے میں سمجھا تھا جب دیکھیں گے کہ آگ تیار ہو رہی ہے اور یہ اس میں مجھے ڈال دیں گے تو سب یہ نشہ حرن ہو جائے گا، یہ توحید وحید سب ہوا ہو جائے گی. لیکن ہوا کیا؟ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بامن. اس نے تو یہ دھمکی دی تھی کہ دن میں تارے نظر آ جائیں گے مصعب کو، ناز و نام میں پلا ہوا انسان. اسے کہہ دیا جا نکل جاؤ گھر سے. اٹھ کر چلنے لگے. اس کا تیش جو ہے اور اچھا یہ کپڑے بھی اسی مشرک باپ کے ہیں، اتارو ان سب. مادر ذات برہنہ ہو کر گھر سے نکلے. مادر ذات پھر وہی ہے کہ جن کے نام قرائے فال بنا میں من دیوانہ زدند. بیعت عقبہ اولا ہوئی ہے، لوگوں نے کہا کہ ہمیں کوئی مقری دیجئے قرآن پڑھانے والا جو ہمیں قرآن پڑھائے. حضور نے فرمایا جاؤ مصعب. وہ مصعب وہاں جا کر مدینے میں المقری بن گئے. جا المقری، وہ آ رہا پڑھانے والا. اور 1 سال کی محنت، دعوت اور تبلیغ اور قرآن کے پڑھانے کے نتیجے میں اگلے سال 75 افراد لا کر حضور کی جھولی میں ڈال دیں. یہ مصعب ہے.
شہادت ہوئی ہے غزوہ بدر میں. ایک مرتبہ اس سے پہلے کا واقعہ بھی ہے کہ حضور مسجد میں تشریف فرما تھے، سامنے سے حضرت مصعب گزرے، ایک پھٹا ہوا سا کمبل جسم کے گرد لپیٹا ہوا، حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. از کجا تاب کجا، یہ دیوانہ جو ہے اللہ کا اور رسول کا اور دین کا کہاں سے کہاں پہنچ گیا. غزوہ احد میں علم ان کے ہاتھ میں ہے، جس ہاتھ میں علم ہے بار پڑا، کٹ گیا، دوسرے سے بھی پکڑا، اس کو بھی کٹ گیا، پھر دونوں جتنے بچ گئے تھے حصے ان سے سنبھالا، پھر شہید ہو گئے. جسم پر صرف ایک چادر تھی، اوپر سے جسم ننگا تھا، صرف سطر کے لیے چادر. دفن کرنے لگے تو مسئلہ ہی پیش آ گیا کہ چونکہ شہید کے تو کفن جو ہے اس کا اپنا جو بھی لباس پہنا ہو شہادت کے ہو. حضور سے کہا گیا کہ حضور مصعب کی چادر تو اتنی چھوٹی ہے کہ سر ڈھانپتے ہیں تو پیر کھل جاتے ہیں، پیر ڈھانپتے ہیں تو سر کھل جاتے ہیں. فرمایا سر کو چادر سے ڈھانپ دو اور پیروں پر اذخر گھاس لا کر ڈھانپ. یہ آخری لباس نصیب ہوا ہے. یہ ترک دنیا ہے. ترک دنیا بئی معنی مثبت عمل کے لیے، جہاد کے لیے، قتال کے لیے، اللہ کی راہ میں جد و جہد کے لیے اپنے معاشی معاملے کو پیچھے رکھنا، کم کرنا، کم سے کم تر کرتے چلے جانا، اور زیادہ سے زیادہ وقت، زیادہ سے زیادہ مال، زیادہ سے زیادہ صلاحیت نکالتے چلے آنا دین کی جد و جہد کے لیے. یہ ہے در حقیقت کہ جو ترک دنیا ہے پروفاؤنڈ، نتیجہ خیز، ظلم کے استحصال کے لیے، حق کا بول بالا کرنے کے لیے، عدل کے نظام کو برپا کرنے کے لیے یہ جد و جہد کی جائے. یہ ہے مثبت نتیجہ کہ جس کی طرف قرآن ہمیں لانا چاہتا ہے. ورنہ آج اقبال نے جو کہا کہ اسی قرآن میں ہے اب ترک جہاں کی تعلیم، جس نے مومن کو بنایا مہو پرویں کا امیر. ہمارے ہاں بھی وہ خانقاہی نظام آیا، اگرچہ اس درجے نہیں آیا، یہ واقعہ ہے. کرسچین منسٹسزم نے جس طرح کی شکلیں اختیار کی تھی وہ ہمارے یہاں نہیں آیا. اللہ کا فضل ہے، اللہ کا شکر ہے، لیکن آیا ضرور ہے. وہ چیزیں مراقبے ہیں، ذکر ہیں، اشغال ہیں، پھر یہ کہ اس کے لیے یہ لطائف ہیں جہاں حضور نے نہیں سکھایا کہ 5 لطائف ہیں، 6 لطائف ہیں، ہر ایک کی کوئی روشنی علیحدہ ہے، کوئی نیلی ہے، کوئی پیلی ہے. ٹھیک ہے، ہوگی، میں یہ نہیں کہتا کہ نہیں ہے. آکلٹ سائنسز کی اپنی ایک حقیقت ہے، لیکن ہمیں اس سے روک دیا گیا. یہ چیزیں ہمارے ہاں کیوں آئی ہیں؟ یہ ہے اصل میں کچھ لوگ جو اس پورے تصوف کے سلسلے کو کہہ دیتے ہیں کہ یہ ہے ہی خلاف اسلام اور یہ غلط ہے اور یہ بالکل ایک نیا دین ہے. نہیں، یہ بات پوری ہمدردی کے ساتھ سمجھنا چاہیے کہ یہ کیوں آیا. دیکھیے، اصل جو سلوک محمدی تھا صلی اللہ علیہ وسلم، جو تصوف محمدی تھا، وہ تو یہ تھا جہاد، دعوت، جہاد، دین کا غلبہ، تن من دھن لگا دو. اسی میں ترک دنیا بھی آ گئے. اس لیے فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام الا جہاد فی سبیل اللہ. اسلام کی رہبانیت یہ جہاد فی سبیل اللہ ہے. آخر لذتیں چھوڑنی پڑتی ہیں نا، گھروں کی آسائشیں چھوڑیں گے تبھی تو جائیں گے، میدان میں آئیں گے. اس حوالے سے جب خلافت راشدہ کا نظام ختم ہوا اور اب ایک ملوکیت کے دور کا آغاز ہو گیا، 3-4 اٹمپٹس ہوئی ہیں اس کو ٹھیک کرنے کی. حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں آئے، شہید ہو گئے، دنیاوی اعتبار سے ناکام ہو گئے. عبداللہ ابن زبیر آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کچھ تھوڑی سی کامیابی ہوئی، سسٹین نہیں کر سکے، وہ بھی شہید کر دیے گئے. پھر حضرت زید آئے، پھر نفس زکیہ آئے، کوئی کوشش کامیاب نہیں. اس نتیجے پر پہنچ گئے کہ یہ تو اب جو حکومت کی چھت ہے یہ تو ہے، اس کو تو اب ہم نہیں ہٹا سکتے.
جب حکومت کو چھت کو نہیں ہٹا سکتے تو اب جہاد اور قتال کا راستہ تو بند ہو گیا ہے، تو مسلمان نا، کلمہ گو ہے، چاہے خود فاسق و فاجر بھی ہوں، لیکن نافذ تو شریعت کے احکام کر رہے ہیں، اس حوالے سے ہاتھ بند گئے۔ اس وقت پھر یہ ہے کہ جو تزکیہ نفس کے لیے یہ طریقے اختیار کیے گئے، شارٹ آف جہاد فی سبیل اللہ، شارٹ آف قتال فی سبیل اللہ۔ یوں سمجھیے کہ اگر کوئی درخت جو ہے یہاں پر آپ اس کو اگائیں تو چھت تک تو وہ جائے گا، لیکن چھت کے اوپر چھت کو پھاڑ تو نہیں سکتا نا، وہ پھر مڑ جائے گا۔ یہ ڈیفلیکشن ہوئی ہے ہمارے ہاں، جس سے کہ یہ خانقاہی نظام وجود میں آیا۔ کچھ خیر تو لوگوں کو سکھاتے رہو، کچھ تزکیہ نفس کی تعلیم تو دیتے رہو، اور ان میں پھر یہ ہے کہ مشرق اور مغرب سے آنے والے نظریات اور طریقے جو ہے وہ بھی شامل ہوں۔ ہندوستانی جو تصوف کے مختلف یہاں پر معاملات تھے، اور ادھر سے یونانی اور نیو پلیٹونک وہ نظریات آ گئے۔ لیکن آج کا دور جو ہے وہ سمجھ لیجئے دو اعتبارات سے بہت مختلف ہو چکا ہے۔ اب پھر ضرورت ہے سلوک محمدی کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں؟ اگرچہ حکومت مسلمانوں کی ہے لیکن اسلامی قانون نافذ نہیں ہے۔ اس وقت یہ تھا کہ حکومت مسلمانوں کی تھی، اگرچہ وہ اس معنی میں آئیڈیل اسلامی حکومت نہیں تھی کہ امرہم شورا بینہم، مسلمانوں نے منتخب کیا ہوتا، نہیں، وہ ایک موروثی نظام چل پڑا، ایک قبیلے کی عصبیت جو ہے وہ اس کے پشت پناہ بن گئی، ایک نظام چل رہا ہے، لیکن قانون اسلام کا نافذ تھا۔ قاضی تھے، مفتی تھے، فیصلے وہی ہو رہے تھے۔ آج یہ کہ اگرچہ حکومت مسلمانوں کی ہے، قانون جو ہے قرآن کا نافذ نہیں ہے۔ اور نمبر دو، آج انسان کا جو سوشل کانشسنس ہے، اجتماعی شعور، وہ ترقی کر کے اس سطح تک پہنچ چکا ہے کہ ہر شہری کو حق حاصل ہے کہ نظام کو بدلنے کی کوشش کرے۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ آپ نظام کی اصلاح کرنے کے لیے کھڑے ہوئے تو سمجھتے تھے کہ یہ حکومت کو ختم کرنا چاہتے ہیں، یہ باغی ہے۔ حضرت حسین کو باغی کہا گیا رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب باغی جو ہے واجب القتل ہے، اسی لیے تو آخر کلمہ گو تھے وہ جنہوں نے شہید کیا حضرت حسین کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس وقت تک یہ کانسیپٹ تھا ہی نہیں کہ اسٹیٹ علیحدہ شے ہے، گورنمنٹ علیحدہ شے ہے۔ وی آر اگینسٹ دی گورنمنٹ، ناٹ اگینسٹ دی اسٹیٹ۔ آج تصور جو ہے بالکل کلیئر کٹ ہو گیا ہے۔ ہم وفادار ہیں ریاست پاکستان کے، حکومت پاکستان کے نہیں۔ حکومت پاکستان کو بدلنا ہمارا حق ہے، اور اس بدلنے کے دو طریقے ہیں، یہ ایک انتخابات کا ذریعہ ہے یا پھر ایجیٹیشن کا ذریعہ ہے، بشرطے کہ ایجیٹیشن پیسفل ہو، توڑ پھوڑ نہ ہو، کسی کی جان اور مال اور پراپرٹی کو کوئی نقصان نہ پہنچایا جائے، خود مرنے کو تیار ہو جائے، گولیاں چلیں، جیلوں میں جائیں، ایجیٹیٹ کریں، اگر جیلیں بھر جائیں گی، اگر گولیاں مار مار کر جو ہے فوج ایک وقت میں آ کر کہہ دے گی، جیسے کہ بھٹو کے زمانے میں کہہ دیا تھا، جبکہ اس نے کہا تھا میری کرسی بہت مضبوط ہے، لیکن جب بریگیڈیئر محمد اشرف گوندل ہی ٹک دی لیڈ، پھر 3 اور آگے بریگیڈیئر ان کے ساتھ مل گئے۔ وی آر گوئنگ ٹو شوٹ نو مور، گو اینڈ ہیو اے پولیٹیکل سیٹلمنٹ۔ اپنی قوم کے اوپر کہاں تک ہم گولیاں برسائیں گے؟ ہو آر دے؟ دے آر آور کِتھ اینڈ کن۔ وی آر ناٹ این آکوپیشن آرمی۔ جلیانوالہ باغ میں اگر 5000 مر گئے یا جتنے بھی مرے تھے، جنرل ڈائر کو کائے کا دکھ؟ وہ ہندو تھے یا مسلمان تھے یا سکھ تھے، ہندوستانی تھے۔ کہ یہاں تو جن کو ہم مار رہے ہیں وہ کون ہے؟ پاکستانی۔ ہو سکتا ہے جو گولی چلا رہا ہے اسی کا کوئی بھانجا بھتیجا جو ہے اس موب کے اندر موجود ہے سامنے۔ یہ راستے دونوں اس وقت کھلے ہوئے۔ الیکشن کا پروسیس جو بھی لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے یا سمجھتے رہے ہیں، آج تو میں سمجھتا ہوں کہ وقت آ چکا ہے کہ تقریباً اس پر کنسنسس ہو چکا ہے کہ الیکشن کے ذریعے سے نظام نہیں بدل سکتا۔ چہرے بدل جائیں گے، ہاتھ بدل جائیں گے، اس لیے کہ جو بھی پولیٹیکل سوشو اکنامک سسٹم ہے، بہتر سے بہتر الیکشن بھی ہوگا تو وہی ریفلیکٹ کرے گا۔ جاگیردار ہے تو 80% جاگیردار ہی بیٹھے ہوں گے آپ کی نیشنل اسمبلی میں، تو وہ زمینداری اور جاگیرداری جو ہے اس کو ختم ہونے دیں گے۔ ایجیٹیشن کا راستہ ہے، لیکن یہ کہ وہ ایجیٹیشن کرنے کے لیے پہلے میدان میں وہ لوگ آئیں
جو اپنی ذات پر اپنے گھر میں دین نافذ کر چکے ہوں، اپنی معاش کو پاک کر چکے ہوں، اپنی معاشرت کو درست کر چکے ہیں۔ یہ دو کام اگر نہیں کیے تو بہتر ہے گھر میں بیٹھے رہیں، باہر نہ نکلے، دین کا نام نہ لیں، وہ دین کو بدنام کریں گے۔ یہ مرحلہ طے کر لیں اور پھر ایک بنیان مرصوص بن کر نہیں عن المنکر بالید، جب تک طاقت کافی نہیں ہے اس وقت تک دعوت ہے، تبلیغ ہے، خوش آمد ہے۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ یہ سب زبان سے ہوگا، ہاتھ سے نہیں۔ جب طاقت کافی ہوگی تو اب ہاتھ سے ہو۔ اب ہم یہ کام نہیں چلنے دیں گے، اب یہ بینک نہیں چلیں گے، گھراؤ کریں گے، نہیں چلنے دیں گے۔ یہ اخبارات میں جو فحاشی کے سمجھیے کہ وہ رنگین صفحات نہیں نکلنے دیں گے، پکیٹنگ ہو جائے گی۔ کئی دن تک کراچی میں جنگ کا گھیراؤ کیا گیا تھا MQM کی طرف سے، اور صرف یہ بات تھی کہ ہماری خبریں صحیح شائع نہیں کر رہا ہے۔ جب نہیں نکلنے دیا گیا جنگ، اس کے بعد صورت یہ ہو گئی کہ الطاف صاحب کو چھینک بھی آتی تھی تو پہلے صفحے میں لکھا ہوتا تھا۔ لیکن کریں نا، میدان میں آئے نا لوگ۔ یہ ہے اصل میں وہ تصوف کہ جو اب بالکل سلوک محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اصل سلوک تھا، وہ تصوف تھا، وہ ترک دنیا، مالی ولی دنیا، انما مثلی کراکب استظل تحت شجرۃ ثم راح فترکھا۔ اس کے ضمن میں فرمایا گیا ہے سورہ توبہ کی میں آیت نمبر 24 آپ کو سنا، فرمایا قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اے نبی ان سے کہہ دیجئے، لوگو اگر تمہیں اپنے باپ اور اپنے بیٹے اور اپنے بھائی اور اپنی بیویاں یا بیویوں کے لیے شوہر اور اپنے رشتہ دار اور وہ مال جو تم نے بڑی محنت سے جمع کیے ہیں اور وہ کاروبار جن کی کساد کا تمہیں اندیشہ رہتا ہے کہیں مندہ نہ ہو جائے، اور وہ بلڈنگیں، وہ حویلیاں، وہ کوٹھیاں جو تمہیں بڑی پسند ہیں، بہت چاؤ سے بنائی ہیں، ڈیکوریٹ کی ہیں، ڈیکوریشن پیسز کہاں کہاں سے لا کر ڈرائنگ روم میں رکھے ہیں، اگر یہ 8 چیزیں محبوب تر ہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اس کی راہ میں جہاد سے، فتربصوا، تو جاؤ انتظار کرو، دفع ہو جاؤ، بیٹھو ادھر، حتی یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ سنا دے۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ ہے ترک دنیا۔ یہ ساری محبتیں جو ہے جیسے علامہ اقبال نے کہا، یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتان وہم و گما لا الہ الا اللہ۔ مال و دولت دنیا کی 3 چیزیں لے لی، وہ مال جو تم نے جمع کیے، ایسیٹس تمہارے،